السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ توحید کی اہمیت پر تیسرا نقطہ جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں امت کو، وہ یہ ہے کہ اگر بندے کا عقیدہ توحید خالص نہ رہے، اس کے عقیدے میں شرک کی ایک ذرہ برابر آمیزش یا ملاوٹ ہو جائے تو زندگی کی ساری محنتیں، سارے کا سارا کیا کرایا ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے 18 اپنے جلیل القدر نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کا نام لیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں اور ان کے بھائیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بے فرض محال اللہ رب العالمین کے یہ جلیل القدر نبی، پیغمبر اور رسول، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولادیں، ان کے بہن بھائی، ان کے خاندان، اگر یہ بھی بے فرض محال شرک کا ارتکاب کر لیتے، ان کا عقیدہ توحید خالص نہ رہتا، اس میں شرک کی ملاوٹ اور آمیزش ہو جاتی، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو انہوں نے جتنے بھی عمل، جتنی بھی اچھائیاں اور جتنی بھی نیکیاں کی تھیں، وہ ساری کی ساری ضائع اور برباد ہو جاتی۔ سوچنے والی اور غور کرنے والی بات ہے، تمام ناظرین اور سامعین حضرات کو توجہ کریں، ہوں اللہ کے جلیل القدر نبی اور پیغمبر، ان کے عقیدے میں ہو جائے شرک کی آمیزش اور ملاوٹ، ان کے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ میرے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ آ جائے، آپ کے عقیدے میں شرک کی آمیزش ہو جائے، تو کیا ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے جہاد، ہمارے خطبے، ہمارے دروس، ہماری تبلیغیں، ہماری نیکیاں کیا اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوں گی؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں میں اور آپ سب ہم چیز کیا ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ معزز ہستیوں کے میں سے 18 کے نام لے کر کہا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کچھ برباد ہو جاتا۔ یہ تو انبیاء ہیں، اور ادھر کون ہے؟ یہ ان نبیوں کا بھی سردار ہے، ساری کائنات کا امام ہے، خاتم النبیین ہے، سید ولد آدم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، یہ 18 نبیوں کا جو نام ہے یہ ہے سورہ الانعام کے اندر، اور 84 سے 88 نمبر آیت تک آپ پڑھ لیں، اور یہ جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یہ سورہ زمر کی 65 نمبر آیت ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے سب کی طرف وحی کی۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن، البتہ اگر، اشرکتا، آپ سے بھی شرک ہو گیا، لا یحبطن، لام حرف تاکید ہے، نون ثقیلہ یہ بھی حرف تاکید ہے، تاکید کے 2 ادات ذکر کر کے رب العالمین نے کہا ضرور بھی ضرور آپ کے سارے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور بھی ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا آپ سے بھی بے فرض محال اگر شرک ہو گیا تو آپ کی زندگی کی ساری محنتیں، ساری نیکیاں اور سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، اگر ان کے عقیدے میں شرک کی آمیزش، ملاوٹ ہو جائے تو ان کی نیکیاں تو ساری ضائع چلے جائیں، اور ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے میں شرک آ جائے تو میری نیکیاں کیسے کام آئیں گی؟ میں شے کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ محترم سامعین حضرات،
کسی غلط فہمی کا شکار نہیں رہنا۔ میں صاف صاف واضح کر دینا چاہتا ہوں، اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ شرک سے بچنا ہے، شرک کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات و حقوق میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی شریک نہیں بنانا۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ تو یہ انبیاء کو مخاطب کیوں کیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ ان کے نام کیوں لیے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ کو خدشہ تھا کہ یہ شرک کریں گے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے شرک سرزد ہونا ممکن نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کا کوئی نبی اور پیغمبر شرک کا ایک ذرہ برابر بھی ارتکاب نہیں کر سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ مگر نام اس لیے لیا محمد الرسول اللہ کو، مخاطب اس لیے کیا، نام پیغمبروں کے اس لیے لیے کہ اللہ کی مخلوقات میں نبیوں سے بڑا نہ کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ کوئی مخلوق نبیوں سے بڑی ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نام لے کر اصل میں قیامت تک آنے والے اپنے بندوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میری مخلوقات میں جو سب سے بڑی، سب سے زیادہ عزت و عظمتوں والی ہستیاں ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان سے شرک ہو جائے گا تو میں نے ان کو معاف نہیں کرنا، تو باقی کوئی کتنا بڑا بن کر آ جائے، کوئی علامۃ الدہر بن کر آ جائے، کوئی مفتی بن کر آ جائے، کوئی محدث بن کر آ جائے، کوئی شیخ المشائخ بن کر آ جائے، کوئی پیرانے پیر بن کر آ جائے، اگر کسی کے عقیدے میں شرک آ گیا تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین تو نبیوں کا سارا کچھ برباد کر سکتے ہیں، باقی نبی سے بڑا کون ہوگا؟ جس کا شرک وہ چل جائے گا اور اللہ اسے معاف کر دے گا اور رب العالمین اس کی نیکیوں کو قبول کر لے گا۔ کوئی بن سکتا ہی نہیں نبیوں سے بڑا۔ تو اگر کوئی نبیوں سے بڑا نہیں نہ بن سکتا تو پھر یہ ذہن میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ جس بندے کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک آ گیا اور وہ بغیر توبہ کے شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی ساری زندگی کی 100 سالوں کی نیکیاں بھی ہوں گی نا، زمین آسمان کا خلا بھی بھرا ہوا ہوگا اور نیکیوں سے، سب کی سب برباد ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی، کچھ اس کے پلے میں نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہے، عبداللہ بن جدعان مکے کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار تھا، سیٹھ تھا، سخی تھا، مر گیا یہ شخص۔ ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان مر گیا ہے، کانا یقری الضیف، وہ بڑا ہی مہمان نواز تھا، بڑی مہمانی کرتا تھا لوگوں کی، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داریاں جوڑتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو کھانے کھلاتا تھا۔ فَهَلْ ذَلِكَ نَافِعُهُ، اے کائنات کے امام، کیا یہ عمل اس کے، یہ عظیم الشان بڑی بڑی نیکیاں اور بڑے بڑے اعمال، کیا قیامت والے دن اسے نفع دیں گے؟ اسے کچھ حاصل ہوگا ان اعمال کے بدلے میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینفعہ، لا ینفعہ، صحیح مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہے لا ینفعہ، اس کو کوئی نفع نہیں دیں گے اس کے یہ اعمال، اس کا مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کا صلہ رحمی کرنا، اس کا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، اس کا لوگوں کی خدمت کرنا، لا ینفعہ، اس کو کچھ نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ لأنہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کیونکہ اس کا اللہ رب العالمین پر ایمان ہی نہیں تھا۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے، شرک ہے، کفر ہے، اللہ رب العالمین اس کی کسی نیکی کو قبول کرے گا ہی نہیں، اس کی اس کفر اور شرک کی بنا پر کی ہوئی ساری کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ جس طرح عبداللہ بن جدعان کی یہ اتنی بڑی نیکیاں برباد ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، امام الانبیاء کی زبان سے یہ سچے اور سچے لفظ نکل آئے کہ لا ینفعہ، اس کو یہ عمل اس کو نفع دیں گے ہی نہیں۔ تو جب شرک ہوگا تو پھر کوئی نیکی، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی تبلیغ، کوئی جہاد، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی بھی عمل اچھا
کوئی خدمت خلق کا کام اللہ رب العالمین کے ہاں وہ نفع نہیں دے گا اس عمل کرنے والے کو، اس کی دنیا بھی برباد اور عقبہ بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدہ توحید کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان کا مال لٹ جائے، اس کے سارے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ انسان کی عزت لٹ جائے، اس کے اعمال عزت کے لٹ جانے سے برباد نہیں ہوتے۔ انسان کی جان چلی جائے، اس کے جان کے چلے جانے سے اس کے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ اور انسان کی کوئی دنیا کی قیمتی شے، اس کی اولاد لٹ جائے، اس کے اعمال برباد نہیں ہوتے۔ واحد چیز ہے اگر عقیدہ توحید میں خلل آ جائے، ملاوٹ آ جائے، عقیدہ توحید لٹ جائے، تو ساری کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں، سارا کیا کرایا برباد اور ضائع ہو جائے گا، کچھ اس بندے کے پلے باقی نہیں رہے گا۔ تو کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ عقیدہ۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کہا تھا پہلے وہ عقیدہ توحید کا اقرار کریں گے تو پھر نماز پڑھانی ہے، ورنہ نماز وہ پڑھ لیں گے عقیدہ توحید نہیں تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، برباد ہے اس کی نماز پڑھنا۔ تو یہ تیسرا بڑا اہم نقطہ تھا عقیدہ توحید کی اہمیت پر۔ اگلے کلپ میں انشاءاللہ الرحمن ہم چوتھا نقطہ عقیدہ توحید کی اہمیت پر سنیں گے۔